الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما رحمت اللہ تعالی علیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ
وسلم۔ یہ روز روز کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر ڈالے، یہ روز روز کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر ڈالے، اس لیے اکثر تنہائی میں رویا کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اٹھ جاگ کڑھاڑے مار نہیں، اے سون تیرے درکار نہیں، ایک دن اس جہانوں جانا ہے، جا قبراں وچ سمانا ہے، ایتھے آنا دوجی وار نہیں، اٹھ جاگ کڑھاڑے مار نہیں، اے سون تیرے درکار نہیں۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما، اس محلے کی، اس علاقے کی، اس ملک کی خیر فرما، اور یا اللہ جہاں بھی دنیا بس رہی ہے سب کی خیر فرما۔ اور میں تیرے دین کا ادنا سا طالب علم، تیرے گھر کا نوکر، تیرے نیک بندوں کا نوکر، خادم، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تو کس مغروری میں پھر رہا ہے، کس تکبر میں، کس اکڑ میں، کس مان پہ پھر رہا ہے۔ سب سے پہلے فرمائے یا ایھا الانسان، اے انسان، یہ نہیں کہا اے وہابی، اے دیوبندی، اے سنی، اے شیعہ، اے فلاں، اے فلاں، نہیں کہا۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تو کس غرور میں ہے، کس گمنڈ میں ہے،
کہ دن رات میرے گھر سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر تو میرے گھر میں نہیں آتا۔ تجھے کس چیز کا مان ہے؟ تجھے کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ تجھے کس چیز کا تکبر ہے، غرور ہے؟ کس چیز کا غرور ہے؟ جو کچھ دیا ہے وہ سارا میرا ہی دیا ہوا ہے۔ میں نے عزت دی تو وہ میں نے دی، تمہیں شہرت دی تو میں نے دی، تمہیں مال دیا تو میں نے دیا۔ اے انسان تو پھر بھی مجھ سے دور دور رہتا ہے، میرے گھر سے دور رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں اتنا مجبور رہتا ہے۔ کوئی لاہور اور کوئی قصور رہتا ہے، پتہ نہیں پھر بھی اتنا کیوں مجبور رہتا ہے۔ فرمایا تو نے زندگی میں گناہ کر لیے، ما غرک بربک الکریم۔ فرمایا تو نے گناہ کیے، تو نے ظلم کیے، تو نے شرابیں پی، تو نے جوئے کھیلے، تو نے جو گناہ کیے، جو کچھ بھی تو کر بیٹھا ہے، جو بھی تجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، ما غرک بربک الکریم، آ جا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ فرمایا تو آ تو صحیح، واپس لوٹ کے آ، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بربک الکریم، کریم کہتے ہیں کرم کرنے والے کو، رحم کرنے والے کو، کرم کرنے والے کو، اور جو کرم کرتا ہے وہ پھر بیڑا پار کر دیتا ہے۔ تو فرمایا تو ما غرک، کیوں تو دور دور بھاگ رہا ہے، میری طرف آ جا۔ فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے، اگر بچے کو بخار ہو جائے ماں تڑپ جاتی ہے، ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بچہ بیمار ہو جائے ماں اور باپ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بچے کو کانٹا چبھ جائے ماں کو برداشت نہیں ہوتا، بچے کو کوئی تکلیف ہو ماں کو گوارا نہیں ہے۔ فرمایا وہ تو ایک ماں ہے اور میں لا تعداد ماؤں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں، آ تو صحیح، میری طرف آ تو صحیح، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ تیری ماں ایک کریم ہے اور تیرا رب بہت بڑا کریم ہے، اس سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے کہ اس ماں نے بچے کو جنا ہوتا ہے، اس ماں نے اس بچے کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اپنے پیٹ سے ماں نے اسے جنا ہے، اسے پیدا کیا ہے۔ تو ماں اتنا پیار کرتی ہے، جس مالک نے اسے تخلیق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ حضرت انسان، تو نے اپنے مقام کو جانا ہی نہیں ہے، تو دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا، دنیا کے پیار میں، دنیا کی مستی میں، جو جھوٹ ہے ایک دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بڑے بڑے آئے، امیر آئے، غریب آئے، رئیس آئے، بادشاہ آئے، فقیر آئے، مولوی آئے، پیر آئے، بڑے بڑے آئے، سب کے سب خالی ہاتھ گئے۔ اگر حقیقت ہوتی تو کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جاتے، حقیقت نہیں ہے، خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ۔ فرمایا آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز، اتنے مختصر سفر کے لیے اتنا پینڈا کیا۔
فرمایا یہ مختصر سی زندگی جب آئے تھے اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، ایک کان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک کان میں مولوی صاحب، دادا جی، بابا جی، نانا جی، کوئی بھی کان میں اذان پڑھتا ہے، سیدھے کان میں اذان پڑھتا ہے، دوسرے کان میں تکبیر پڑھتا ہے، مگر جماعت نماز نہیں ہوتی، اس وقت نماز نہیں ہوتی۔ اور جب بندہ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے اس وقت اذان اور اقامت نہیں ہوتی، سیدھی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہ بتایا یہ کہ اگر ظہر کی اذان ہوئی، اذان اور نماز میں 15 منٹ کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد جب اقامت پڑھی جائے، تکبیر پڑھی جائے، تکبیر کے بعد صرف آدھا منٹ، 10 سیکنڈ، 5 سیکنڈ جس میں امام صاحب نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا اتنی مختصر تیری زندگی ہے، اتنے بڑے بڑے پلان، اتنے بڑے بڑے ارادے تو نے کر لیے، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، کیونکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، 100 برس کا ساماں کیا اور پل کی خبر نہیں، راتی ستا سی چنگا پلا سی، لوگ کہندے نے یار راتی عشاء ویلے مینوں ملیا سی، پتہ ہی نہیں لگا، صبح فجر ویلے اعلان ہو گیا فلاں صاحب دنیا تو چلا گیا، فلاں دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا یہ مختصر سی زندگی ہے، اور فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ مختصر زندگی ہے، اپنے اللہ کی طرف آ جا، اپنے رب کی طرف آ جا، اس لیے کہ تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا کریم ہے، وہ بڑا، تیری ماں بھی اتنی کریم نہیں، تیرا باپ بھی اتنا کریم نہیں، تیرے سنگی ساتھی یار سجن بیلی سمسیت جتنے بھی فرینڈ، کوئی تیرا ساتھی اتنا کریم نہیں۔ فرمایا ساری دنیا کے کریم ایک طرف، میرے رب کے کرم کا ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ایک طرف۔ فرمایا آ جا اوے، آ جا اوے کملیا تے چلیا، آ جا، تو گناہ بھی کر لے، پاپ بھی کر لے، ظلم بھی کر لے، زیادتیاں بھی کر لیاں، بے ایمانیاں بھی کر لیاں، اوے ہن بھی آ جا، اوے آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے، سچے دل نال توبہ کر، آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اس کریم لفظ دا ذرا لطف لو، اس دے اندر غوطہ مارو، اور اس میں دیکھو کہ وہ کتنا کریم ہے، جو خود کہتا ہے آ جا میں تیرا رب کریم ہوں، تو ایک بار میری بارگاہ میں رو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اب ماں اتنا پیار کر دی، اس نے جنا ہے، جس مالک نے پیدا کیا، تخلیق کیا، وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے، یہ مسجد اندر کا حال 1 کنال کا ہوگا، 4 پلر ہیں، اتنا بڑا آسمان، سائنسدانوں کے ابے کو بھی نہیں ملا کوئی ستون ہو، بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنی بڑی زمین،
یہ بنائی تو کیسے بنائی؟ فرمایا کن ہو جا، بن گئی۔ فرمایا کن ہو جا، ہو گئی، بن گئی۔ آسمان بھی بن گیا، زمین بھی بن گئی، مگر حضرت انسان کو کن کہہ کے نہیں بنایا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت انسان کتنا بڑا ہے؟ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ، بس وہ چاہتا تو کن کہہ کے بنا دیتا، مگر نہیں، کن کہہ کے نہیں بنایا۔ فرمایا اتنا بڑا آسمان بنایا کن کہہ کے، زمین بنائی کن کہہ کے، دریا سمندر پہاڑ کن کہہ کے بنایا۔ فرمایا تو میرا شاہکار ہے، تو انسان میرا پیار ہے، اس لیے تجھے کن کہہ کے نہیں، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے میں نے تجھے بنایا۔ حضرت انسان کو اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر کیسا بنایا؟ ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کے فنگر پرنٹ کسی دوسرے سے نہیں ملتے۔ انگوٹھے کا نشان لگاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی دنیا آئی، کتنی گئی، قیامت تک کتنے آئیں گے، کتنے جائیں گے، اس کی قدرت کے صدقے ایک انگوٹھے کے نشان کسی دوسرے سے۔ فرمایا اے حضرت انسان، ہمیں تجھ سے ہے اتنا پیار، تو ہمیں بہت پیارا لگتا ہے۔ ہاں تجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، جو بھی تجھ سے ہو گیا ہے، بربک الکریم، اے آجا میری بارگاہ چ آجا، سر نو جھکا جا، 2-4 آنسو بہا جا، اور بخشش دا پروانہ لے جا۔ اور یاد صحیح تیرا رب بڑا کریم ہے، بربک الکریم، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ مختصر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے غضب کی آگ، اللہ کے غصے کی آگ اور جہنم کی آگ دنیا کے سارے پانی بجھا نہیں سکتے، مگر جب بجھنے پر آتی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ایک قطرے سے بجھ جاتی ہے۔ عرض کیا آقا وہ کون سا قطرہ ہے؟ فرمایا دنیا کے سارے پانی اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا نہ سکے، جہنم کی آگ کو بجھا نہ سکے، مگر ایک قطرہ ہے وہ اللہ کے غضب کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے اور وہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ عرض کیا آقا وہ کون سا قطرہ ہے؟ فرمایا جب میرے رب کا بندہ اس کے سامنے آتا ہے اور شرمندہ ہو کے رو کے اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، وہ جو ایک قطرہ آنسو کا آنکھ سے نکلتا ہے وہ قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا وہ ایک قطرہ، وہ مہین، وہ چھوٹا سا قطرہ اللہ کے غصے کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو دنیا کے پانی، بارش کا پانی، دریاؤں کا پانی، سمندروں کا پانی، نہروں کا پانی، یہ سرکاری پانی، یہ عام پانی، یہ خاص پانی، یہ نیسلے کا پانی، یہ دنیا کے جتنے پانی ہیں یہ تمہارے تن کو دھوئیں گے، تمہارے تن کو سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے تن کو دھوئیں گے، مگر جو آنکھ کا آنسو نکلتا ہے وہ من کو دھوتا ہے۔ فرمایا رونا
دل دی میل گواوے تے وچھڑے یار ملاوے رونا دل دی میل گواوے تے وچھڑے یار ملاوے روون دھون والا یارو مول دوزخ نہ جاوے جو اللہ کے پیار میں روتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ میں مختصر کر دیتا ہوں، یہ توبہ موضوع ہم نے رکھا توبہ، فرمایا برب کل کریم، آ جا تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اب دیکھیے وہ کتنا کریم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون فاروق؟ ساری دنیا کو شیطان نے چکروں میں ڈالا ہے، ساری دنیا شیطان سے بھاگتی ہے، ڈرتی ہے، بھاگتی ہے اور شیطان سے جان چھڑاتی ہے، مگر عمر وہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولا شیطان سے بچا، اپنی پناہ عطا فرما، مگر شیطان جو سب کو ڈراتا ہے، جو سب کو لڑاتا ہے، جو سب کو حرام بھی کھلاتا ہے، سود بھی کھلاتا ہے، رشوتیں بھی کھلاتا ہے، ظلم کا مال بھی کھلاتا ہے، پتہ نہیں وہ کس کس کا کھاتا لاتا ہے اور وہ ساری زندگی کو برباد فرماتا ہے۔ انسان کو پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے جو اتنے کام کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جسے شیطان بھی دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اچانک ایک نوجوان گلی کا جو موڑ مڑا، ہاتھ میں شراب کی بوتل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پہ نظر پڑی، اور فاروق اعظم ہر وقت کوڑا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، مدینے کی گلی میں کوئی نوجوان آوارہ نظر نہیں آتا تھا۔ آپ فرماتے تھے یا تو جا کے اپنی محنت مزدوری کرو یا جا کے پھر اللہ کی عبادت کرو اور دین کا علم پڑھو۔ کسی ایک بندے کو بھی فارغ گھومنے نہیں دیتے تھے۔ اب جیسے اس شراب کی بوتل والے نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا۔ اب امیر المؤمنین پوچھیں گے کیا بتاؤں گا؟ جیسے قریب آیا آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا یہ سرکہ ہے۔ بربک الکریم، اس پہ غور رکھنا ہے۔ فرمایا تو گناہ کر بیٹا، اب آ تو صحیح۔ جیسے یہ شراب والا آیا، اب شراب کی بوتل ہاتھ میں، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا امیر المؤمنین یہ سرکہ ہے۔ ادھر کہہ دیا یہ سرکہ ہے، دل ہی دل میں رو پڑا، روتے روتے عرض کی میرے خالق و مالک، آج عمر سے تو بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے مالک و خالق، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، آج کے بعد نہ شراب پیوں گا، نہ اس طرف جاؤں گا، نہ کچھ حرام کھاؤں گا۔ میرے مولا آج عمر سے بچا لے، میری سچی توبہ ہے۔
حضرت امیر مومنین فرماتے ہیں دکھاؤ یہ کیا ہے؟ اب اس نے بوتل جو سامنے کی فرمایا اسے کھولو، جب کھولا تو اللہ نے شراب کا سرکہ بنا دیا۔ فرمایا بی ربی کل کریم، اور تو کس غرور میں، تکبر میں، دنیا کے نشوں میں، دنیا کی مستیوں میں مست ہے، آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، توبہ تو کر، اور آ تو صحیح، اور پگلے تو نے میرا پیار دیکھا ہی نہیں، تو نے میری رحمت کو دیکھا ہی نہیں، ارے غیر تو غیر، اپنے تو اپنے، اگر کوئی غیر بھی بھولے سے ہمارا نام لے ہم اسے بھی اپنی رحمت عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر ایک آواز آئی، بڑی محبت بھری آواز رب العالمین کی تھی۔ فرمایا بول میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ اب جبرائیل امین علیہ السلام نے جب اس آواز کو سنا زمین پہ تشریف لائے، ساری مسجدیں چھان ماری، خانہ کعبے میں چکر لگائے، مکے میں مدینے میں چکر لگائے، بیت المقدس میں چکر لگائے، ساری مسجدوں میں چکر لگائے، عبادت گاہوں میں چکر لگائے، مگر کوئی ایسا بندہ نظر نہ آیا جسے رب نے اتنے پیار سے فرمایا بول میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ کوئی جب نظر نہ آیا واپس لوٹ کے رب کی بارگاہ میں جا کے سر کو ٹکایا، عرض کی میرے مالک و خالق رب العالمین، میں نے زمین کو چھان مارا، جسے تو نے اتنی محبت سے پیار سے جواب دیا ہے وہ بندہ کہیں بھی نظر نہیں آیا، مولا وہ کون ہے، کہاں ہے؟ فرمایا جبرائیل وہ ایک بت خانے میں ہے۔ عرض کی مولا بت خانے میں تیرا بندہ کیسے؟ وہاں تو بتوں کی پوجا، وہاں تو شرک ہوتی ہے، وہاں تو تیرے مخالف انہوں نے خدا بنا کے رکھے ہیں، وہ تو شرک کرتے ہیں، یا میرے مولا تیرا بندہ وہاں کیسے؟ آقا رب العالمین نے فرمایا جبرائیل یہ بڑے عرصے سے اپنے صنم سے، اپنے خدا سے، اسے اپنے صنم سے یہ التجا کر رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم میرا یہ کام ہو جائے، یا صنم میرا یہ کام ہو جائے، بس یا صنم کہتے کہتے اسے جو اونگ آئی زبان سے نکلا یا صمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یا صمد، جب یا صنم کہتے کہتے اس کی زبان جو پھسلی اونگ آئی، یا صنم کی جگہ یا صمد بول پڑا تو میری رحمت کو جوش آیا۔ ٹھیک ہے بت خانہ ہے، بتوں کو پوجنے والا، اس کی زبان سے ہمارا نام نکلا ہے، ہم نے اسے پیار سے جواب دیا، محبت سے جواب دیا، بول میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا غیر اپنے تو اپنے، ہم تو غیر بھی آ جائے اسے بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت سیدنا عمر فاروق آپ کا وہ شراب والا دل میں توبہ کی، اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے اور اس شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ اب آگے تھوڑا سا اور چلیے، حضرت امام حسن بصری آپ بڑے امیر کبیر تھے، بڑے مال و دولت والے تھے، لوگوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب بازار میں گئے، ایک جوان حسین عورت کو جو دیکھا اس پہ ٹک ٹکی لگا دی۔ اب اس عورت کی جو نظر اٹھی، عورت کہنے لگی اے نوجوان کیا دیکھتے ہو؟
حسن بصری بولے تو خوبصورت اتنی ہے میرا دل کرتا ہے تجھے دیکھتا رہوں۔ اس نے کہا حسن بصری کچھ شرم کرو، حیا کرو، خوف خدا کرو۔ آپ نے فرمایا وہ کیسا خوف، کیسی شرم و حیا؟ پھر دیکھنا شروع ہو گئے۔ اب اس عورت نے پھر سمجھایا مگر حسن بصری کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ پھر اسی عورت نے جواب دیا حسن بصری کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ آپ نے کہا تیری آنکھیں اتنی حسین ہیں، تیرے آنسو بھی ہنسی، نہ اب مسکرانے کو جی چاہتا ہے، نہ آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے۔ تیری آنکھیں بھی ہنسی، تیرے آنسو بھی ہنسی، بس یہی ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، یا ہم نے ویسے ہی زور کا لگایا کھاتا ہے۔ تجھے کہندے بھائی جو کچھ کہنا بس تینوں پتہ ہے، بس ٹھیک ہے، جو آکھے سچ ہی آکھے۔ کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی بسم اللہ نہیں دے انا للہ، کچھ نہ کچھ بولتا دیا کرو، میں نے سمجھ آئے کہ تسی زندہ ہو، کچھ نہ کچھ تو بولا کرو یار۔ آپ کو میرے پسینے پہ کوئی ترس نہیں آتا؟ اب میں بخار سے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کل شام کے بعد اتنا بخار تھا، فرض پڑے بڑی مشکل سے، اور عشاء تک بے ہوشی میں رہا۔ 9:15 بجے یہاں سے نکلا اور قصور گیا، وہاں 10:15 بجے میں پہنچا، 1.5 گھنٹہ بیان کیا، 1.5 گھنٹہ بیان کرنے کے بعد 2:30 بجے وہاں سے نکلا اور پھر 4 بجے یہاں واپس پہنچا۔ اتنی محنت، اتنا زور، آپ پھر بھی نہیں بولتے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے۔ مدینے جانتے بھی کنجوسی۔ فرمایا تیری آنکھیں بھی ہنسی، تیرے آنسو بھی ہنسی، نہ اب مسکرانے کو جی چاہتا ہے، نہ آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے۔ تیری آنکھیں بھی ہنسی، تیرے آنسو بھی ہنسی، بس یہی ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت حسن بصری جب بولے تو کہنے لگی اے نوجوان یہیں ٹھہرو، یہیں رک جاؤ۔ اب حضرت حسن بصری رک گئے۔ وہ جو گھر میں گئی، ایک نکرانی اس کے ساتھ تھی، اپنے گھر میں جب پہنچی جا کے خنجر لیا، چھری لی، اپنی دونوں آنکھوں کو نکالا، ایک ٹرے میں رکھا، ایک تھال میں رکھا، اوپر کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے نکرانی سے کہا جو میری آنکھوں کا شیدائی ہے دے آؤ، اسے دے آؤ، اسے دے آؤ، کیونکہ ایک رکا بھی ساتھ میں لکھ کے اس میں رکھ دیا، کہا یہ اسے دے آؤ۔ اب حسن بصری وہاں ہی کھڑے ہیں، اب وہ تھال لے کے آئی، اب حسن بصری خوش ہو گئے، شاید اسے بھی ہم پسند آ گئے ہیں، اس نے تحفہ بھیجا، گفٹ بھیجا ہے۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا وہی آنکھوں کا جلوہ یہاں نظر آیا، رکا بھی ساتھ تھا، رکا جو کھولا، کھول کے اس کو پڑھا لکھا تھا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جو آنکھیں میرے اللہ کے بندے کو گمراہی میں ڈال دے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کو برباد کر دے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر دے، میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی، اس لیے نکال کے دے دی۔ اب حضرت حسن بصری روئے، رات کا وقت ہو گیا، ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے، اس نے یہ کیا ظلم کر دیا، اپنی غلطی پہ توبہ کرتے رہے، شرمندہ ہوتے رہے، اپنے رب سے فریاد کرتے رہے، ساری رات تڑپ دیا لنگ جاندی غماں دے مارے نہیں سوندے، اور رات پوے تے
بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگاوے۔ ساری رات روتے روتے گزر گئی، اب جو صبح ہوئی، صبح جو ہوئی، اب کہنے لگے جاؤں اس کا پتہ پوچھوں، اس کا حال کیا ہے۔ اب جیسے اس کے دروازے پر پہنچے، اندر سے جنازہ کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، جنازہ لے کے نکل رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے، یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فلان نیک بی بی کا ہے۔ حضرت حسن بصری آپ فرماتے ہیں میں پھر اس کے جنازے میں روتا ہوا شامل ہوا، اس کا جنازہ بھی پڑا، اس کا کفن دفن کا وہ سارا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جب رات ہوئی، کرم کی برسات ہوئی، رحمت کی برسات ہوئی، اس عورت کی اور میری دوبارہ خواب میں پھر ملاقات ہوئی۔ اس عورت نے خواب میں مجھے کہا حسن بصری رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، جتنا تو رویا ہے رب نے معاف کر دیا ہے، اب میری بات کو یاد رکھنا، اپنے رب سے دور نہ ہونا۔ فرمایا حسن بصری رب سے دور نہ ہونا، اس لیے فرمایا ما غرک بربک الکریم، اے غافل آ جا تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ فرمایا تیرا رب بڑا کریم ہے۔ ہاں غلطی ہو گئی، اب دیکھیے وہ کتنا کریم ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ آپ کو اپنی عظمت پہ مقام پہ فخر ہوگا، آپ اپنی شان کو جب میرے مسلمان بھائیوں سمجھو گے آپ کو فخر ہوگا۔ پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھی، صبح اٹھتی تھی ان کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے فلاں گناہ کیا، ان کے گھروں کے دروازوں پہ لکھا ہوتا اس نے فلاں گناہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا میری امت کے عیبوں پہ ذرا پردے ڈال کے رکھنا، یہ بڑے پیارے ہیں انہیں سنبھال کے رکھنا۔ اور پھر غور کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، آن کیا ہے، بان کیا ہے۔ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، سب کو امتیں عطا فرمائی۔ فرمایا ساری امتیں، سارے نبیوں کی امتیں، اے محبوب جو ہم نے تمہیں امت دی ہے وہ ساری امتوں کی سردار ہے۔ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، فرمایا ساری کتابیں، سبحان اللہ، مگر جو میں نے محبوب تیری امت کو کتاب دی ہے وہ ساری کتابوں کی سردار بنائی ہے۔ فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، مگر محبوب میں نے سارے نبیوں کا تمہیں سردار بنایا ہے، سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، اپنا دلدار بنایا ہے، اپنا پیار بنایا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا ہے دنیا والوں یاد رکھو میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے۔ فرمایا اپنا محبوب، کوئی اپنا محبوب کسی کو دینا تو دور کی بات ہے، کوئی دیکھنے بھی کہندا ہے جو تو اج ویکھیا اگر دوبارہ ویکھیا تیری اکھ کڈ دیاں گا۔
لیکن یہ اس کا جگرا، اس کا حوصلہ ہے، اس کا پیار ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے وہ بنایا ہے جو میرا بھی محبوب ہے، اور جو جو پیار کرے گا اس کا بھی محبوب ہے۔ مختصر عزیزان محترم، دیکھیے اللہ کا ہم پہ کتنا کرم۔ جو بات عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے مقام پہ فخر کریں گے، پہلی امتیں گناہ کرتی تو ماتھوں پہ لکھا جاتا، پیشانیوں پہ لکھ دیا جاتا، ان کے گھروں کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا، اور اس کے بعد جب یہ امت آئی عرض کی مولا میری امت گنہگار ہے، تو بڑا رحیم اور کریم ہے، بلکہ بھی ربی کل کریم ہے، میری امت پہ رحم کرنا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ہماری رحمتوں کو دیکھو تو صحیح، ہم تیری امت سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ عرض کیا میرے مولا کیسے پیار؟ فرمایا یہ کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے ہم نے رکھے ہیں، ایک کو حکم دیا تم نے گناہ لکھنے ہیں، دوسرے کو حکم دیا جب یہ نیکی کرے تو نیکی لکھنی ہے، ایک کو کہا جب گناہ کرے تو گناہ لکھنے ہیں۔ اب غور کیجئے، اللہ اکبر، یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، دعا کریں مجھے وہ یاد ہی رہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب دو فرشتے ہیں، ایک فرشتے کا کام ہے جب بندہ گناہ کرے تو وہ لکھے، اور دوسرے کا کام ہے آقا علیہ السلام کا امتی جب نیکی کرے تو لکھے۔ اب رب کریم کی مہربانی دیکھیے، فرمایا اے فرشتے میرے بندے نے ابھی ارادہ کیا تھا فلاں مہینے میں فلاں دن میں یہ اپنے غریب رشتہ داروں کو صدقہ دوں گا، ان کی مدد کروں گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، میں غریبوں کی مدد کروں گا، بیواؤں کی مدد کروں گا۔ کوئی بھی نیکی کا ارادہ کیا، رب العالمین نے فرمایا اے فرشتے جلدی کر اس کی ایک نیکی لکھ دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے میرے مولا اس نے ابھی تو نیکی نہیں کی۔ فرمایا اس نے ارادہ تو کر لیا ہے، اس کے ارادے کرنے، اس کی نیت پہ ایک نیکی لکھو۔ اب پھر وہ وقت آیا مہینے کے بعد یا 10 دن کے بعد یا سال کے بعد، جب وہ وقت آیا پھر آپ نے وہ نیکی کی، آواز آئی فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک کے بدلے میں ہم 10 عطا کریں گے۔ ایک نیکی وہ جو ارادہ کیا تھا تب مل گئی، اب جب نیکی کی 10۔ فرمایا میں چاہوں جتنا تیرا پیار ہوگا، جتنا تیرا خلوص ہوگا، جتنی محبت ہوگی، میں 70 گنا بڑھا دوں گا، ایک نیکی کو 700 گنا تک کر دوں گا۔ فرمایا نیکی ایک کرے گا میں فرشتے سے کہوں گا 700 نیکیاں لکھ دے۔ اب یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب دوسری طرف آئیے، بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، میں گناہ کروں گا۔ اب دوسرے فرشتے نے جو قلم اٹھایا، کاغذ پہ ٹکایا، لکھنے لگا۔ رب نے فرمایا خبردار اب نہ لکھنا۔ یا اللہ اس نے ارادہ کیا، فرمایا ابھی گناہ کیا تو نہیں، صرف ارادہ کیا ہے، گناہ کیا تو نہیں۔ عرض کی مولا دوسرے سے تو کہا تھا، اس نے ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، اس کی نیکی لکھ دو، اور مجھے روک دیا ہے۔ فرمایا ابھی آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اب وہ وقت آ گیا، اس بندے نے گناہ کر دیا۔ اب فرشتے نے پھر قلم اٹھایا کہ اب میں گناہ لکھوں۔ رب العالمین نے فرمایا بربک الکریم، اور میں کریم ہوں، خبردار ابھی بھی نہ لکھنا۔ یا اللہ اب تو اس نے گناہ کر لیا ہے، اب بھی نہ لکھو۔ رب العالمین نے فرمایا یہ میرے یار کا امتی ہے، دلدار کا امتی ہے، پیار کا امتی ہے، شاید گناہ کر کے ابھی شرمندہ ہو جائے، ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کرے گا ہم اس کا گناہ مٹا دیں گے۔
اب غور کرو آپ کا مقام کیا ہے، آپ اپنے مقام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کا امتی کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ امتی ہے جس کے لیے اللہ کے پیارے محبوب سجدوں میں روتے رہے، غاروں میں روتے رہے، آپ خانے کعبے میں روتے رہے۔ ارے پگلے تو دنیا کی محبت میں کیوں فنا ہو گیا؟ یہ تیرے کسی کام نہیں آئے گی، یہ نہ تیرے ساتھ جائے گی نہ کام آئے گی۔ کل من علیہا فان، یہ سب فنا ہو جائے گی، تیرے کام آئے گی، میرے کام آئے گی، اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار کام آئے گا۔ مختصر عزیزان محترم، وہ جو بات مجھے یاد الحمدللہ آ گئی، ایک بندہ اللہ کے نیک بندے کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، میں نے سنا ہے یہ دو فرشتے ہیں، ایک کا کام ہے نیکیاں لکھنا اور دوسرے کا کام ہے گناہ لکھنا۔ میں یہ چاہتا ہوں کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں، کوئی ایسا عمل مجھے بتائیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی فرشتہ فارغ نہ بیٹھے، دونوں کام پہ لگے رہیں۔ آپ دوبارہ پھر لفظوں کو سنیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ والا لکھتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو پھر نیکی والا لکھتا ہے، جب نیکی والا لکھتا ہے دوسرا فارغ بیٹھا رہتا ہے، جب گناہ والا لکھتا ہے تو نیکی والا فارغ رہتا ہے۔ تو عرض کرنے لگا، بابا جی کوئی ایسا عمل بتائیے یہ دونوں فرشتے مصروف رہیں، میں وہ عمل کروں، یہ فرشتہ بھی مصروف رہے، یہ بھی مصروف رہے۔ بابا جی نے فرمایا، ہاں میرے پیارے ایسا عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، رب اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ اب دوسرا بھی فرشتہ، وہ بھی تو فارغ بیٹھا ہے، اس کا بھی تو مسئلہ حل کرنا ہے، مصروف کرنا ہے۔ بابا جی نے فرمایا، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، میں نے کئی بار آپ کو سنائی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس کے 10 گناہ مٹائے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ فرمایا تم درود و سلام پڑھتے رہو، یہ فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف رہے گا اور یہ گناہ مٹانے میں مصروف رہے گا۔ مختصر عزیزان محترم، ایک بات اور عرض کر دوں، بنی اسرائیل ایک نوجوان جو عابد ہے، زاہد ہے، عبادت گزار ہے، اس علاقے میں ایک بڑی حسین و جمیل محجبین نوجوان عورت، اللہ نے حسن بھی کمال کا دیا، جوانی بھی کمال کی دی، مگر اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، بد کردار تھی۔ اب جتنے بھی امراء تھے، جتنے بھی امیر لوگ تھے، سب سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے اتنا بڑا گھر اور اتنا بڑا محل بنایا، روزانہ میک اپ کرتی، اپنے آپ کو سجاتی، سنوارتی، بناتی اور اپنے محل میں تخت لگا کے بیٹھ جاتی۔ اب گاہک آتے، اپنا اپنا کام، پیسے، آپ سمجھ گئے۔ بس ایک دن ایک نوجوان وہاں سے گزرا جو عابد تھا، زاہد تھا، عبادت کرنے والا نوجوان تھا۔ اب جب وہ بیٹھتی، اپنے محل کا دروازہ کھول کے بیٹھتی، اب نوجوان جو وہاں سے گزرا دروازہ کھلا تھا، ظالم اتنی حسین تھی، اس عابد کی جو نظر اٹھی اس کی تصویر دل میں اتر گئی۔ بڑا اپنے آپ کو سمجھایا، تو عبادت کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، ذکر فکر کرنے والا،
اب وہاں سے گزر گیا، چلا گیا، اب نماز پڑھتا ہے مگر دل اسی عورت کی طرف، ذکر کرتا ہے مگر دل اسی کی طرف، اب نماز میں لذت نہیں، عبادت میں لذت نہیں، پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہنے لگا اب عبادت اللہ کی کرتا ہوں، دل میں وہ عورت ہوتی ہے تو کیوں نہ میں ایسا کروں، اس سے ایک بار مل کے آؤں، اس سے پتہ کیا تیرا ریٹ کتنا ہے، تیرا بل کتنا ہے، پیسے کتنے، قیمت کتنی ہے، اب پتہ کر لیا، اس نے کچھ اپنا سامان بیچا، کچھ چیزیں بیچی، وہ سامان بیچ کے پیسے جمع کیے، جب پیسے جمع کیے اس عورت کے پاس چلا گیا، طوائف کے پاس چلا گیا، اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، پیسے دے دیے، جب پیسے دے دیے اب عورت کہنے لگی جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو اور جاؤ، اب نوجوان کا جسم کانپنے لگ گیا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اب عورت نے جو دیکھا نوجوان کانپ رہا ہے، اس نے اپنی زندگی پہ نظر دوڑائی، کبھی میری زندگی میں ایسا نہ ہوا، جتنے بھی لوگ آئے وہ اپنا گناہ کرتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں، کوئی ایسا پاک دل نہ آیا۔ اس نوجوان سے پوچھا اے نوجوان بتاؤ تیرے جسم پہ کپ کپی کیوں ہے، راشا کیوں ہے، تیرا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا اے میرے نوجوانوں اپنے دلوں کی تختیوں پہ اسے لکھ لو۔ نوجوان نے جواب دیا اے حسین عورت کہ میں روز مصلی پہ اپنے رب کے سامنے ہوتا تھا، آج تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میرا رب کیا کہے گا؟ اس کے سامنے روز بیٹھتا ہوں، آج تیرے سامنے کون سا منہ لے کے رب کے سامنے جاؤں گا؟ وہ یہ کہے گا عبادت میری بھی کرتے ہو، نمازیں میری بھی پڑھتے ہو اور غیروں سے بھی رشتے رکھتے ہو، تو بس اسی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ نوجوان کہنے لگا بی بی پیسے بھی لو اور مجھے معاف کر دو۔ اب وہ نوجوان کانپتا ہوا روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب جب چلا گیا اس طوائف کے ذہن میں خیال آیا میری زندگی میں کوئی ایسا پاک باز نوجوان نہ آیا، یہ اتنا نوجوان پاک آیا جو میرے دل کی دنیا کو بدل گیا، اس نے تو ایک گناہ کرنا تھا اور ڈر گیا، کانپ گیا، رب کو جواب کیا دوں گا؟ میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری، میری تو زندگی گناہوں میں گزر گئی، دن بھی گناہ میں، رات بھی گناہ میں، اب میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گی؟ مختصر عزیزان محترم اب رونا شروع کر دیا، زاروں قطار روتی ہے اور روتے روتے اب دل میں خیال آیا اب اللہ سے رشتہ جوڑنے کا کوئی سبب پیدا ہو جائے۔ دل میں خیال آیا اس وقت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، میں ان کی امتیہ ہوں، میں ان کے پاس جاتی ہوں، وہ رب کے پیارے ہیں، میری بخشش کا کوئی وسیلہ بن جائے گا، کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو حاضر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام آپ لوگوں میں واعظ و نصیحت بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کا پیار سکھا رہے ہیں۔ اب عورت جو گئی تو عورت نے دیکھا اللہ کے کلیم اللہ لوگوں کو پیار محبت اللہ کا سکھا رہے ہیں، اس نے ایک بندے سے کہا جا کے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کر دو فلاں عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ اب اس نے اسی طرح جا کے اونچی آواز میں کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام فلاں طوائف آپ سے ملنے آئی ہے۔ اللہ کے نبی جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اس سے جا کے کہہ دو ہم تم سے نہیں ملنا چاہتے، ہم تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ مختصر اس نے پھر اسی طرح بات کر دی۔ اب جب بات کر دی وہ عورت اپنے گھر میں چلی گئی، اب دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کرنے کے بعد زاروں قطار روتی ہے اور رو رو کے عرض کرتی ہے مولا میں اتنی بڑی گنہگار ہوں، تیرے
میرا نبی بھی مجھے منہ نہیں لگاتا، میرے خالق و مالک اتنی بڑی پاپن ہوں، اتنی بڑی گنہگار سیاکار ہوں، تیرے نبی نے بھی منہ موڑ لیا، مولا بتا کہاں جاؤں، بول میرے مولا کہاں جاؤں، بس میری سچی توبہ ہے، میری پکی توبہ ہے، آج کے بعد میں گناہ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ مختصر عزیزان محترم، اب دروازہ بند کر لیا، اب گناہ کے لیے یہ کبھی نہیں کھلے گا۔ مختصر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں سے فارغ ہوئے، آپ تشریف لائے، رات کا وقت ہے، آ کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ جو کھٹکایا، پیار کا جملہ فرمایا، اب عورت اندر ہے، اس نے تہیا کر لیا تھا میرے گاہک آئیں گے پر دروازہ نہیں کھولوں گی، اب دروازہ کھٹک رہا ہے پر وہ دروازہ نہیں کھولتی، پھر دروازہ کھٹک رہا ہے پھر دروازہ نہیں کھولتی، ادھر سے دروازے کی آواز تیز، اس کی ادھر رونے کی آواز تیز، عرض کرتی ہے مولا میں نہیں کھولوں گی، ایسا نہ ہو کوئی ظالم کوئی گناہ کرنے والا پھر آ جائے اور میں پھر پکڑی جاؤں گی، میرے خالق و مالک نہیں کھولوں گی، دروازہ نہیں کھولوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، صدا لگائی، بیٹی دروازہ کھولو، کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا کلیم آیا ہے، اللہ کا کلیم آیا ہے، اللہ کا کلیم آیا ہے۔ عورت نے دروازہ جو کھولا، دروازہ جو کھولا، سامنے جو نظر آیا وہ موسیٰ پیارا ڈھولا، اب بڑے پیار سے بولا اور فرمایا تو آئی تھی مگر میں اس وقت مصروف تھا، نہ تجھے بلا سکا نہ کہہ سکا، ہاں اب بول کیا مسئلہ ہے، ساری داستان روتے ہوئے سنا دی، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، اور کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں اور وہ مجھے سنا کے روئے، اب روتے روتے سارا دکھڑا سنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہ، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب اس عورت نے سوچا اگر میں یہاں ہی رہوں گی لوگ آئیں گے، پھر گناہوں والی زندگی، ایسا کیوں نہ ہو اس نوجوان کے پاس جاؤں جو میری زندگی کو جنت بنا گیا، جو گناہوں کی زندگی سے نکال کے مجھے رب کا پیارا بنا گیا۔ اب اس نوجوان وہ بستی سے علاقے سے باہر رہتا تھا، وہ چلتے چلتے اپنا لباس بدل کے، حلیہ بدل کے، اپنے آپ کو بدل کے وہاں چلی گئی اور جا کے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا کہ فلاں کا گھر یہی ہے؟ اندر سے جواب آیا ہاں، کہا میں نے اس سے ملنا ہے۔ اب اس کی بہنیں تھی، بھائی تھے، ماں باپ تھے، اس عورت کو اندر بٹھایا، کہا ہمارا نوجوان عبادت میں مصروف ہے، جیسے عبادت سے نکلے گا تم اس سے مل لینا۔ اب جیسے نوجوان اپنے کمرے سے باہر نکلا، اس عورت پہ جو نظر پڑی سارا وہ منظر یاد آ گیا، اس عورت پہ جو نظر پڑی سارا وہ منظر یاد آ گیا، کہاں رب کی بارگاہ میں مصلی اور کہاں طوائف کے شیش محل میں اس کا وہ جو تخت تھا وہاں بیٹھنا یاد آیا، مصلی یاد آیا۔ نوجوان غش کھا کے زمین پہ گرا، روح پرواز ہو گئی، روح کف انصری سے پرواز ہو گئی۔ اب اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا، اسے دفنا دیا۔ اب
گھر والوں نے پوچھا بی بی بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئی، کیسے آئی، ساری داستان سنا دی۔ اب گھر والوں نے کہا وہ تو چلا گیا ہے، اس کا بھائی ہے، اگر تم کہو یہ بھی نیک ہے اس سے تمہاری شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ عورت شادی کی نیت لے کے آئی تھی جس نے میری زندگی کو بدلا ہے، اب میری زندگی کا ساتھی بھی وہی ہوگا، وہ تو دنیا سے